السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایسا مذہب جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پرانا ہے، لیکن تاریخ کے صفحوں سے یہ مذہب کیوں مٹ گیا؟ وہ مذہب جس نے فارس کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے دین کے ماننے والوں کے دو خدا ہیں، لیکن وہ خود کو مسلمان سے بڑھ کر توحید پرست خیال کرتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی مذہب کون سا ہے؟ اس میں کون سے نبی کو مبعوث کیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم زمانے قدیم کے ایک گمشدہ الہامی دین اور ان کے نبی زرتشت کے متعلق جانیں گے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو مختلف اقوام میں مبعوث کیا۔ قرآن مجید میں صرف ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہیں عرب قبائل جانتے تھے، جبکہ دنیا کے ہر خطے اور اقوام میں کم از کم ایک نبی ضرور مبعوث کیے گئے، جن کی تعداد روایتوں کے مطابق 1,14,000 تھی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ 1,24,000 تھی۔ لہٰذا علماء اکرام ملک فارس یعنی ایران کے قدیم مذہبی پیشوا زرتشت کو نبی قرار دیتے ہیں، جو اہل فارس کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ زرتشت کی پیدائش کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ کسی نے 4,000 سال تو کسی نے 2,000 سال قبل مسیح بتایا ہے۔ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی، اس متعلق بھی علماء کے درمیان مختلف رائے موجود ہیں۔ طبری اور ابن کثیر نے آپ کی جائے پیدائش فلسطین بتائی ہے، جبکہ دوسرے مسلم مورخین نے آذربائیجان لکھا ہے۔ زرتشت کے والد کا نام پورشسپ لکھا گیا ہے۔ شریفتانی کے بقول زرتشت کے والد آذربائیجان سے تھے اور ان کی والدہ ایران کے شہر رائے سے تعلق رکھتی تھی۔ زرتشت کے ظہور کے وقت ایران میں لا مذہبیت کا طریق دور تھا، جہاں بجلی، طوفان اور بارش کی پوجا کی جاتی تھی، اور اقوام کے اخلاقی حالات بھی نہایت ہی ابتر تھے۔ اس کے علاوہ فارس کے لوگ کئی باطل دیوتاؤں کے بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ زرتشت کی پیدائش کے وقت بہت ساری غیر معمولی نشانیاں ظہور میں آئیں۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ان کے اندر داخل ہوا۔ پیدا ہونے والا یہ بچہ بہت ہی غیر معمولی صفات کا حامل تھا۔ اگر غور کریں تو انبیاء کرام کی پیدائش کے وقت بھی اسی طرح کے معجزات اور نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جو اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے اب ایک رہنما تشریف لا چکا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زرتشت کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جبکہ طبری اور دیگر عرب روایات کے مطابق زرتشت یرمیہ نبی سے ملاقات کر چکے تھے اور وہ آپ کے شاگرد بھی رہ چکے تھے۔ زرتشت 20 سال کی عمر میں دنیا سے بیزار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اور عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ کم عمری میں ہی آپ کے مجاہدات کرنے اور آبادی سے دور غاروں میں چلے جانے کی روایتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ گوشہ نشین کے اس زمانے میں آپ ایک دن دریائے ڈیٹی کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے عالمِ کشف میں ایک نہایت ہی چمکتی صورت دیکھی۔ زرتشتی کتابوں کے مطابق یہ وہمان فرشتہ تھا جس نے زرتشت سے اپنی دنیاوی لباس اتارنے کو کہا، اور وہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا، جہاں اللہ نے انہیں ضروری احکام عطا کیے اور اپنے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی۔ پارسیوں کے اصطلاح میں اس روحانی نظارے کو پہلی کانفرنس یا پہلی ملاقات کہتے ہیں۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد آپ دین کی تبلیغ میں گوشہ ہو گئے۔ زرتشت مختلف علاقوں میں گئے، لیکن ہر طرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک شخص نے بھی زرتشت پر ایمان نہ لایا۔ ہر طرف سے مخالفت اور ناکامی کے بعد آپ نے تنگ آ کر اللہ کے حضور میں التجا کی۔ آپ کو حکم ہوا کہ ایران کے بادشاہ گشتاشت کے پاس جاؤ۔ جب آپ اس کے دربار میں پہنچے اور دین حق کی دعوت دی تو وہاں کاہنوں اور نجومیوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، جس میں آپ غالب آ گئے، لیکن بادشاہ کے حکم سے آپ کو شاہی محل میں قید کر لیا گیا۔
اسی قید کے دوران بادشاہ پر حقیقت ظاہر ہو گئی اور وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ کے زرتشتی مذہب قبول کرتے ہی فارس کے لوگ جوک در جوک اس نئے مذہب کو قبول کرنے لگے۔ زرتشتی دین تیزی کے ساتھ ایران اور توران میں پھیل گیا۔ زرتشت سے منسوب مقدس کتاب زندہ وسطی ہے۔ کہا جاتا ہے زرتشت جبل سیلون پر تھے تو اللہ نے ان پر یہ کتاب نازل کی۔ تو وہ جبل سیلون سے شہر شیز میں کتاب کو لے کر آئے۔ پہلے حصے میں زرتشت کے محفوظات اور نصائح موجود ہیں جو عام پارسی پڑھتے ہیں۔ باقی کتاب صرف زرتشتی پادری یا عالم ہی پڑھ سکتا ہے۔ زندہ وسطی کے تیسرے حصے میں زرتشت کے وہ تفصیلی پیشن گوئیاں درج ہیں جو عرب میں ایک نبی کی بعثت اور زرتشت کے 3000 سال بعد ایک موعود سے متعلق ہے۔ پیشن گوئی کچھ اس طرح ہے کہ جب ایران ایسے کام کریں گے کہ شریعت پر عمل چھوڑ دیں گے اور ان میں برائیاں پھیل چکی ہوں گی تو ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کے پیروکار ایران فتح کریں گے اور بت خدا کی بجائے خدا خانہ یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے گا، اس کو مرکز عبادت بنایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ پیشن گوئی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ پارسیوں کے مذہبی کتاب بہت ضخیم تھی جس میں 20 لاکھ اشعار تھے، جسے 12,000 بیلوں کی کھالوں پر لکھا جا سکتا تھا۔ لیکن جب میکڈونیا کے سکندر اعظم نے شہنشاہ داریوس کے زمانے میں فارس پر حملہ کیا تو دارالحکومت تخت جمشید کو تباہ کر ڈالا اور سرکاری لائبریری میں موجود زرتشت کی کتابیں اور دستاویز بھی جلا ڈالی گئی۔ معبودوں، منصفوں اور زرتشتی علماء کو قتل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے زرتشت ہمیشہ سکندر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے زرتشتی مذہب دنیا کا پہلا توحیدی مذہب ہے جس نے ایک واحد خدا کا تصور ملتا ہے۔ فارس کے اس تاریک دور میں زرتشت نے اندیشہ نیک، گفتار نیک اور کردار نیک کا فلسفہ پیش کیا اور یہی اس دین کی بنیادی تعلیم تھی۔ زرتشت نے ایک واحد اور لاشریک خدا کا تصور پیش کیا جس نے اسے اہورا مزدا کا نام دیا، جو خالق اعلیٰ اور روح حق ہے۔ ارواح اور فرشتے اس کے مخلوق ہیں۔ وہ قادر اور علیم ہے۔ وہ خیر کا چشمہ ہے اور خیر کا نشان، آگ اور نور ہے۔ خیر کے خدا نے روشنی پیدا کی، اس لیے اس کی عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اہرامن موجود ہے جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے اور اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ اہرامن شر کا دیوتا ہے جس نے تاریکی اور ظلمت پیدا کی۔ اہرامن کا تصور زرتشتی مذہب میں وہی ہے جو اسلام میں ابلیس کا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پارسیوں کے مطابق اہرامن ہمیشہ سے موجود ہے، اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ زندہ وسطی کے مطابق دنیا میں جب اہورا مزدا کی حکومت آتی ہے تو نیکی کا بول بالا ہوتا ہے، اور جب اہرامن غالب آتا ہے تو دنیا میں برائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے۔ ان دونوں خداؤں کے درمیان جنگ جاری ہے اور کامیابی بالآخر نیکی کے خدا کی ملے گی۔ زرتشت پرستش کے لیے آتش پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ آتش سراسر نور ہے اور وہ گندگی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ان تمام عقائد کے باوجود دین زرتشت میں کوئی تصورات اور عقیدے اسلام سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً باہمینی فرشتہ جس کے ذریعے اہورا مزدا اپنا پیغام پیغمبروں کو پہنچاتا ہے، اس فرشتے کا وہی مقام ہے جو اسلام میں جبرائیل علیہ السلام کا آتا ہے۔ اس طرح خشترا، اسفند اور خرداد جسے حضرت میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے کافی مناسبت ہے۔ زرتشتیوں کے مطابق تیومس اس دنیا میں بھیجا گیا پہلا انسان تھا جس سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ اسی کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جنت، دوزخ، روز قیامت، حتیٰ کہ حساب و کتاب اور پل صراط جیسے تصورات زرتشت کی کتابوں میں موجود ہیں جو اس مذہب کو اسلام کی طرح ایک الہامی مذہب ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔
زرتشت کی کتابوں میں توحید خالص بیان ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اس مذہب کو دوئی یعنی ڈوئلزم کا مذہب کہا جاتا ہے، جو یکتا پرستی یعنی مونوتھیزم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں دو آفاق کی طاقتوں کی خدائی کا بیان ہوا ہے، پہلا اہورا مزدا اور دوسرا اہرمن۔ اس کے باوجود پارسی یا مجازی خود کو موحد یعنی ایک خدا کی عبادت گزار کہلواتے ہیں۔ عرب تاریخ دانوں کے مطابق یہ مذہب 600 قبل مسیح سے 650 بعد مسیح تک ایران کے اندر پوری آب و تاب سے جلوہ افروز تھا۔ طلوع اسلام تک یہ مذہب کل عالم اور تاریخ دنیا میں پہچانا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو فارسیوں نے ختم نبوت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لے لی۔ روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ان کتابوں کا کیا کیا جائے جو دین زرتشت کی طرف منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کتابوں کو دریا میں ڈال دو، کیونکہ اگر یہ کتابیں رشد و حیات سے دور تھیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب قرآن مجید ہے، اور اگر ان کتابوں میں ضلالت یا گمراہی موجود ہے تو انہیں دریا میں ڈال دینا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ممکن ہے کہ حضرت زرتشت اللہ کے سچے پیغمبر ہوں جنہیں اہل فارس پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن دوسرے مذہبوں کی طرح بعد میں آنے والے معبودوں اور پارسی علماء نے زندہ وسطی میں ملاوٹ کر دی اور اس میں اپنی طرف سے باتیں گڑ لیں۔ اہرمن کو خدائے واحد کے برابر کھڑا کر دیا، جبکہ انہوں نے آگ کو اتنی اہمیت دے دی کہ آتش پرستی کے شرک میں ملوث ہو گئے۔ بہرحال حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زرتشت اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے عقائد اور کتابیں، سوانح حیات، فلسفہ اور تعلیمات سب اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ زرتشت سے اس خدائے واحد نے کلام کیا تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔